بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام بعض اوقات بعض لوگوں کو جواب دینے سے پہلے یہ جملہ فرماتے: ویلک، ویحک، یا پھر سکلت کا امک، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس ہے تیرے لیے برا ہو، یا تیری ماں تجھے کھو دے، یا تیری ماں تیرے غم میں مبتلا ہو جائے۔ تو کیا یہ گالیوں کے زمرے میں آتے ہیں یا ان جیسے الفاظ کا مقصد کچھ اور ہے؟ اس کے جواب میں کتاب موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ کی 8ویں جلد صفحہ 411 پہ علماء کرام یوں جواب دیتے ہیں کہ لسان العرب میں آیا ہے کہ ویحہ ایسا کلمہ ہے جو رحمت، ترحم اور ہمدردی کے طور پر بولا جاتا ہے۔ لیس کہتے ہیں کہ ویحہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس پر کوئی مصیبت یا بلا نازل ہوئی ہو، یا دوسرے الفاظ میں یہ افسوس کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ لفظ ویحہ تعریف، تعجب یا تحسین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیبوے کے مطابق الویح اس شخص کو تنبیہ اور جھڑکنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو ہلاکت یا تباہی کے قریب پہنچ چکا ہو۔ دوسرا لفظ الویل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ہلاکت، تباہی یا عذاب میں مبتلا ہو گیا ہو۔ ازہری کہتے ہیں کہ اکثر اہل لغت کا کہنا ہے کہ الویل ایسا کلمہ ہے جو ہر اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے جو ہلاکت اور عذاب میں گرفتار ہو۔ تو یہاں پر لفظ ویح اور الویل دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ویل اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی ہلاکت یا مصیبت میں گرفتار ہو اور اس کے لیے رحم اور ہمدردی کا پہلو مقصود نہ ہو، جبکہ لفظ ویح اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کے حق میں رحم، ہمدردی اور نجات کی دعا مقصود ہو۔ باقی رہا لفظ سکلت کا امک، جس کا لفظی معنی یہ ہے کہ تیری ماں تجھے کھو دے یا تیری ماں تیرے غم میں مبتلا ہو جائے، لیکن عربی محاوروں میں یہ عموماً گالی نہیں ہوتی بلکہ تعجب، تنبیہ، سرزنش یا توجہ دلانے یا بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ الفاظ گالیوں پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ یہ مخاطب یعنی سننے والے کے حال کا بیان ہے اور اسے یہ وصف یا لقب دینا ہے جس کا وہ رحم دلی، ہمدردی اور افسوس کے اعتبار سے مستحق ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے تو امام اس پر واضح کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فعل یا قول کی وجہ سے ہلاکت اور مصیبت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام کا باریک بینی سے جائزہ لینے سے ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلمے کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ایسی بات سامنے آئے جو اس جملے کی مستحق ہو۔ چنانچہ الکافی میں ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا: ربک متی کان، آپ کا رب کب سے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ویلک انما یقال لشیء لم یکن متی کان، تجھ پر افسوس ہے یا تیری ہلاکت ہو، کب تھا؟ یہ سوال تو صرف اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ امام علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ سائل سے فرمائیں کہ تم اپنی اس بات کے ذریعے ایک ہلاکت خیز عقیدے میں پڑ گئے ہو، کیونکہ تمہارے سوال کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کسی زمانے میں موجود نہ تھا۔ اسی طرح جب کسی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے عرض کی: نبی انت، کیا آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ویلک انما انا عبد من عبید محمد، تجھ پر افسوس، میں تو صرف محمد کے غلاموں میں سے ایک بندہ اور غلام ہوں۔
بس امام علی کو نبی قرار دینا ایسا قول ہے جس کے جواب میں ویلک کہنا مناسب ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص ہلاکت اور گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اسی طرح جب امام حسن علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگایا گیا تو آپ نے فرمایا ویلک لیس بسحر، تجھ پر افسوس، یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک نبی کے فرزند کی قبول ہونے والی دعا ہے، کیونکہ الزام لگانے والے کا یہ عقیدہ کہ امام جادوگر ہیں واضح گمراہی اور ہلاکت ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے جواب میں ویلک فرمایا۔ باقی یہ جملہ کہ سکلت کا امک، تو النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابو موسیٰ سے نقل کرتے ہوئے آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب سے فرمایا سکلت کا امک، یعنی تیری ماں تجھے کھو دے یا تیری ماں تیرے فراق میں مبتلا ہو جائے۔ الثقل سے مراد اولاد کا فوت ہو جانا یا اولاد کا کھو دینا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس شخص کے برے فعل یا غلط بات کی وجہ سے اس کے خلاف موت کی دعا کی گئی ہو، لیکن چونکہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اس لیے یہ در حقیقت کوئی حقیقی بد دعا نہیں بنتی۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اسی حالت پر قائم رہے تو تمہارے لیے موت زیادہ بہتر ہے، تاکہ تم مزید برائی اور گناہ میں اضافہ نہ کرو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان الفاظ میں سے ہو جو عربوں کی زبان پر بطور محاورہ جاری ہوتے ہیں، جبکہ ان سے حقیقی دعا یا بد دعا مراد نہیں ہوتی۔ جیسے عرب کہتے ہیں تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، اور قاتلک اللہ، اور اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ حالانکہ ان جملوں سے حقیقی بد دعا مقصود نہیں ہوتی، جیسا کہ ہمارے معاشروں میں بھی خواتین یعنی مائیں غصے میں اپنے بچے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہیں، بد دعا بھی دے دیتی ہیں، لیکن ان الفاظ سے حقیقی بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ جملے عربی زبان کے معروف محاوراتی اور تاکیدی اسالیب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو، فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔